والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جن مرحومین کے ابھی نام لیے گئے ان کے لیے اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف، نہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی اور طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، ہماری طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لما صبروا، ہم نے ان کو یہ امامت کا منصب کیوں دیا؟ ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے میدان میں۔ اچھا کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ ذرا سا تکرار کر دیں 1 منٹ کے لیے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ یہ خاص طور پر یہ جو آئے تھے نا سورہ سجدہ کی جو 24ویں آئے تھے، یہ بات ہو رہی ہے جناب موسیٰ کی قوم کی۔ ہم نے اسی بنی اسرائیل میں سے کچھ کو لوگوں کا، اب یہاں وہی اس لیے ہم نے اس کو صدام کلام قرار دیا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں امامت عامہ کا بھی ذکر ہے، امامت خاصہ کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ امامت عامہ کہ ہم نے امام بنائے، میں نے پیشوا بنائے، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ کہ رہنما بنائے۔ مثلا اسی بنی اسرائیل کے قصص میں پورا سورہ قصص میں پورا واقعہ درج ہے نا، تو وہاں فرعون اور ان کے حامان کے ساتھ مارکے کے ساتھ جو آئے تھے وہ کیا ہیں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں، اگرچہ کہ قیامت تک کے لیے اس کا مصداق جو ہے آتا رہے گا اور ہوتا رہے گا، ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہیں وہی حالات، لیکن خاص طور پہ جب مارکے فرعون موسیٰ فرعون کی بات ہوئی تو یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت سے جب بات شروع ہوئی تو یوں شروع ہوئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ روئے زمین پر جنہیں کمزور کر دیا گیا انہی کو لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ دیکھیے، یہاں امام وہی امامت عامہ، یعنی ان لوگوں کو پیشوا بنا دیں گے۔ بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، اس میں خاص معنی بھی نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پھر بتا دیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ بنی اسرائیل کے مارکے کی۔ بنی اسرائیل کیونکہ پیس دیے گئے تھے نا، ظلم کی چکی میں پسے تھے، صدیوں تک پسے رہے، 400 سال سے 600 سال تک کی تاریخ ہے کہ رب انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، انتظار کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے جو بعد میں اپنے مقام پہ ہم کل یا پرسوں بیان کر دیں گے، لیکن بہرحال انتظار کرتے رہے۔ اس وقت جب یہ بالکل فرعون یہ سمجھا تھا کہ اب میں نے ختم کر دیا ان کو نا، اب بالکل ختم فنش کر دیا میں نے بنی اسرائیل، اس وقت اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ جب باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چھا گیا، میں نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا، پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، اب میرے مقابلے پہ آنے والا کوئی نہیں، میں نے پراگندہ کر دیا، منتشر کر دیا، اس زمانے کے مومنین کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، آپس میں لڑا دیا، جھگڑا کرا دیا، خانہ جنگی کرا دی، سول وار کرا دی، اور نئے بچوں کے آنے پر بھی پابندی لگا دی۔ نئے بچوں کے آنے پر بھی کیا مطلب؟ یعنی مردوں عورتوں کو اس نے الگ الگ کر دیا تھا نا، کہ نہ آئے گا نہ میرے مقابلے پہ کھڑا ہوگا۔ یہی تو اس نے کیا تھا کہ جب بتایا اس کے نجومی نے کہ وہ آئے گا، انہوں نے کہا میں آنے نہیں دوں گا، جو اب تک پریگننٹ ہیں ان کے پیٹ چاک کرو، مار دو ان کو، اور اس کے بعد سب کو علیحدہ کر دو۔ سب کیا اس نے۔ اب پروردگار ان کے ارادوں کے مقابلے میں اپنا ارادہ بیان کر، وہ نرید و نمنا، ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ احسان کریں گے۔ نرید و نمنا یعنی منت گزاریں گے، کس پر؟ جن لوگوں کو روئے زمین پہ کمزور کیا گیا ان پہ احسان کریں گے۔ نرید و نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں روئے زمین پہ کمزور کیا گیا، مستضعف کیا گیا، ان پر میں احسان کروں گا۔ ونجعلہم ائمہ، انہی نے انہیں، فرعون نے اور فرعونی طاقتوں نے انہیں کمزور کیا، میں انہیں امام بناؤں گا۔ یہ کمزور کر رہے ہیں، میں انہیں پیشوا بناؤں گا۔ یہ جن کو مٹانا چاہ رہے ہیں میں لوگوں کا رہنما بنا دوں گا، یعنی دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے
ٹھارس بنا دوں گا کہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کی طرف پوری دنیا کے مظلوم مل کر دیکھیں کہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ اچھا، بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ آج 22 بہمن ہے، وہاں پہ جمہوری اسلامی کی انقلاب کی سالگرہ بھی ہے۔ یہ دنیا کے نقشے پہ یقین، آپ کو یقین کرے نہ کرے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جانتا ہوں کہ روئے زمین پر آپ کو نہیں معلوم کہ 79 میں کیا دھماکہ ہوا۔ 1979 میں جو انقلاب آیا تھا نا، یہ اپنے زمانے کا ایک معجزہ، یہ اس وقت انقلاب آیا تھا جب ساری دنیا اسلام سرنڈر کر چکی تھی سامراج کے سامنے۔ سب سے بڑی طاقت تھی شہنشاہ ایران۔ سب سے بڑی طاقت کون سی تھی اسلامی دنیا میں جو بنا کے بٹھایا تھا انہوں نے؟ سب کا باپ بنا کے بٹھایا ہوا تھا، تاریخ پڑھ لیجیے گا، سب کا باپ بنا ہوا تھا۔ یہ جو آج گالیاں دیتے نا ایران کو، شیعوں کو، یہ قدموں میں بیٹھتے تھے شہنشاہ ایران کے۔ ابھی سرچ کیجیے گا، ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہنشاہ ایران وزٹ سعودی عرب، اور پھر اس کے دورے دیکھیے گا۔ یہ جو آج کا بادشاہ ہے نا، یہ جوان تھا اس وقت، یہ قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، سلمان بن عبدالعزیز قدموں میں۔ اس کو خوش کرنے کے لیے تلواریں لے کے شہزادے ناچ رہے ہیں، سڑکوں پہ اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیا اس وقت وہ شیعہ نہیں تھا؟ کیا ایران کی مملکت شیعہ نہیں تھی؟ لیکن کیونکہ اس وقت وہ امریکہ کا پولیس مین تھا، اسٹیٹ پہ پورے علاقوں میں سب اس کے سامنے نیچے بیٹھتے تھے، اس کی کرسی سب سے بڑی ہوتی تھی باقی سب کی نیچے۔ کہیں کا بھی سربراہ، چاہے آپ کے ملک کا سربراہ ہو، یہ بھی وہاں نوکر بن کے جاتا تھا۔ یہ بتا دوں آپ کو، وہی ایران، وہی شیعہ اسٹیٹ، لیکن کیونکہ اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ تھا، واحد ملک تھا جس میں اسرائیل کا سفارت خانہ تھا۔ آج اتنے ملکوں میں سفارت خانے کوئی برا بلا کہتا ہے ان کو، اسلامی ممالک کو، اور اس وقت صرف ایران میں تھا اکیلے، اور سب بالکل راضی تھے اس سے، ایران سے۔ صرف ایک ملک تھا جس میں سفارت خانہ تھا اسرائیل کا، وہ تھا، یعنی سب سے بڑا دوست کون تھا اسرائیل کا؟ ایران۔ اور پوری دنیا اسلام کی آنکھوں کا تارا ایران، پوری دنیا اسلام میں سب سے بڑا شہنشاہ ایران۔ آج تک شہروں میں خانہ فرنگ بنے ہوئے نا، کیوں بنے ہوئے؟ یہ اس لیے بنائے گئے تھے اس وقت کیونکہ شاہ کا دور تھا۔ اب یہ پچھتاتے ہیں کہ کیوں بنا دیے اتنے سارے، کیونکہ شاہ کا دور تھا۔ ہر علاقے میں، جیسے آپ عربی پڑھاتے ہیں نا اسکولوں میں، مجھے یاد ہے میں نے خود فارسی پڑھی اسکول میں پاکستان، کیونکہ شہنشاہ ایران۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چلاتے پھرتے نا، یہ شیعہ، یہ فلانا، یہ فلانا فلانا، تم غلام تھے، تمہارے اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، جانتے میں نے پڑھی جب شاہ ایران تھا 79 سے پہلے کا، جا کے دیکھ لیجئے کورس سلیبس، ہر جگہ فارسی پڑھائی جا رہی تھی اسکولوں میں۔ کیوں؟ وہ پولیس مین تھا نا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تھا، اسرائیل کے ساتھ تھا، تو تمہارا باپ تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں نہیں آتا نا، اس لیے میں تاریخ بتاتا جاتا ہوں، بچوں کو تو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، ان کو کیا پتا؟ ہمیں تو حفظ ہے پوری تاریخ، دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے، 45 سال سے پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے تاریخ، ہمیں تو معلوم ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو این اس وقت جو بتانا چاہ رہا ہوں موضوع سے ریلیٹڈ کیا ہے، وہ مملکت جس پہ شیطان حکومت کر رہا تھا، شیطان بزرگ کا چیلا حکومت کر رہا تھا ایران، اس وقت تو پوری دنیا عالم اسلام کا، دنیا اسلام کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ہر شہر میں آج تک اس زمانے کی سڑکوں کے نام ہیں۔ شارع فرا پہلوی آج تک کراچی میں ہمارے یہاں موجود ہے، خود شارع پہلوی الگ ہے، شہنشاہ ایران کا اس کے الگ ہے۔ مجسمہ لگا ہوا تھا ایران کا، بادشاہ کا، شہنشاہ ایران کا، کراچی میں چوراہے پر مجسمہ۔ یہ لیجیے، گواہی مل گئی۔ بچوں کو کچھ نہیں معلوم، ان کو بتایا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اسکول میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو این اس وقت جب پوری دنیا اسلام، اس وقت بھی یہ ہوا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی تھی، سب یہاں سمیت سارے ہو گیا تھا طے، بس ہو گیا، تسلیم کرو، ختم کرو لڑائی بڑھائی اسرائیل کے ساتھ۔ اس وقت کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے، پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ این اس وقت جب فرعون نے سمجھا کہ بس میں نے ختم کر دیا بنی اسرائیل کو، تباہ و برباد کر دیا، ابھی بچے بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا کہ جو نام لے موسیٰ کا۔ این اس وقت قرآن کہتا ہے نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تم نے ارادہ کیا اور یہ اب ہمارا ارادہ ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جو کمزور کیے گئے روئے زمین پہ، جن پر ظلم کیا گیا، جو مظلوم ہیں،
ان پر احسان کروں گا اور کیا کروں گا؟ نجعلہم ائمہ، انہیں امام بناؤں گا، انہیں پیشوا بناؤں گا، ونجعلہم الوارثین، روئے زمین پہ انہیں اپنا وارث قرار دوں گا، ونمکن لہم فی الارض، کیسا وارث؟ ایسا وارث کہ روئے زمین پر انہیں اقتدار دے دوں۔ دیا کہ نہیں دیا تھا؟ بنی اسرائیل کو اقتدار دیا کہ نہیں دیا؟ اقتدار دیا تھا نا، جناب موسیٰ کے ذریعے سے روئے زمین پہ اقتدار دوں گا، نمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور دکھا دوں گا اس فرعون و حامان کے لشکر کو، ان کے لشکروں کو دکھا دوں گا۔ کیا دکھا دوں گا؟ منہم ما کانوا یحذرون، جس سے یہ ڈرا کرتے تھے۔ کس سے خوف زدہ تھے؟ موسیٰ کو دیکھنے سے خوف زدہ تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے سے خوف زدہ تھے، نہ دکھایا۔ آج کس کو دیکھنے سے خوف زدہ ہے؟ آج کس سے ڈرتے ہیں؟ کس سے جنگ کا اعلان کیا؟ بڑے بڑے شہزادوں نے، ملک کے ولی عہدوں نے، ہم لشکر تیار کر رہے ہیں، ہم مہدی سے لڑیں گے۔ یقین جانیے اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کتنے صحیح عقیدے پر پیدا ہوئے ہیں، کتنا صحیح ہمارا یقین ہے۔ ان کے لشکر تیار کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے پردے غیب میں جو آنے والا ہے۔ ورنہ کس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں بھائی؟ یعنی وہی آج کی۔ اب سمجھ میں ہے کہ ان آیات کو کیوں ہمیشہ کے لیے مصداق قرار دیا جائے گا؟ ایسے تو نہیں ذکر کر دیا گیا فرعون موسیٰ فرعون کے معرکے کا، اسی لیے ذکر کیا گیا کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا، تمہارے سامنے چیزیں آتی رہیں گی۔ ہم کمزوروں کو یہ 45 سال سے انقلاب اسلامی کا قائم رہنا، یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے کہ ساری دنیا مل کر چاہتی ہے اس کو ختم کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے۔ کیوں باقی رہے؟ سنو، اچھا لگے یا برا لگے تمہیں میری بلا سے، لوگ باطلی باتیں کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، میں حق کی حمایت کرتے ہوئے کیسے ڈر جاؤں گا یار؟ یا لوگ ظالموں کی حمایت کرتے ہوئے ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا، میں مظلوموں کی حمایت میں کیسے اپنی زبان کو بند رکھوں گا؟ ایسا کوئی سودا ہی نہیں کیا، ضمیر کا، نہ زبان کا، نہ دل کا، نہ ایمان کا، کوئی سودا نہ کیا، نہ انشاءاللہ آخری سانس تک ہوگا۔ کوئی چیز مجھے نہیں روک سکتی ان مظلوموں کی حمایت سے۔ پوری زندگی اسی میں گزری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ساری دنیا نے مل کر چاہا ختم کر دے، ہر 2 سال بعد ختم ہو رہا ہے، اب یہ ہو گیا، اب ختم ہو رہا ہے۔ جب سے انقلاب آئے، جب سے سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہ کوئی عام معاشی اقتصادی انقلاب ہوتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے رہبروں نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ نہیں کیا تھا، جاؤ تاریخ پڑھو، کہیں خمینی ابو شکر نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں روٹی کپڑا مکان دوں گا۔ اس کے اقتصادی وعدے نہیں تھے، معاشی وعدے نہیں تھے۔ اگر معاشی وعدے کیے ہوتے، اقتصادی وعدے کیے ہوتے، یہ انقلاب ختم ہو چکا ہوتا۔ کیوں؟ قوم 45 سال میں بیزار ہو کے کھڑی ہو جاتی۔ جس نے شاہ کو اکھاڑ کے پھینکا وہ ان کو بھی اکھاڑ کے پھینک سکتے تھے، لیکن نہیں، جانتے تھے کہ اس نے انقلاب کے وقت کہا تھا کہ جتنی تم نے انقلاب کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں انقلاب کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کیوں؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حاکم ہوں، نہ آج والے کہتے ہیں حاکم ہیں۔ سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ مملکت امام زمانہ ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ امانت ہے، کس کے سپرد کرنی ہے؟ سمجھ میں؟ اس لیے معجزہ ہے اس دنیا کے نقشے پر کہ ساری دنیا چاہتی ہے مٹا دے، نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ یہی تو کمال ہے اس انقلاب کا کہ اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ کہاں کے حملے نہیں ہیں، خرب ڈالر خرچ ہو گیا۔ کسی طرح یہ جو یقین دے رہا ہے، مظلوموں کو یقین دے رہا کہ لڑا جا سکتا ہے، شیطان بزرگ کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، ان فرعونی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، سب کو اگر روح مل رہی ہے تو اس انقلاب اسلامی سے مل رہی ہے۔ اور انقلاب اسلامی نے عملی طور پہ سب کی مدد کر کے بتایا کہ ہماری پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مظلوموں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
اتفاق ہے، یہ بالکل اتفاق ہے کہ موضوع بھی اور تاریخ بھی آج وہی آ گئی، انقلاب کی سالگرہ وہاں منائی جا رہی ہے۔ ہم تو خیر جہاں بھی ہوتے ہیں ہم تو یہی باتیں کرتے ہیں، بڑے لوگ پناتے بھی ہیں، بڑے سڑتے بھی ہیں، یہ مجلس میں کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو یہی پڑھتے ہیں بھائی، ہم اسی کو کربلا سے لیتے ہیں اور اسی کو کربلا سمجھتے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی یہ انقلاب اسلامی نہیں آتا تھا، یہ کربلا ہے جس نے جذبہ دیا ان لوگوں کو۔ کربلا 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 اللہ یا رسول یا اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں یہ کمال ہے، کیوں یہ اعجاز ہے، کیوں یہ معجزہ ہے؟ غیر معصوم ہے یہ جتنے بھی رہنما ہیں، رہبر ہیں، وہ خمینی بش شکن ہو یا رہبر معظم انقلاب خامنائی ہو یا سیستانی ہو، یہ سب غیر معصوم ہے نا۔ یہی تو قدرت بتا رہی ہے کہ جب تم غیر معصوم نائبین سے، اس کے غلاموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ آئے گا جس کا آپ اور میں انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ کیا مطلب ہے؟ نہ چلو ہم ائمہ انہی لوگوں کو پیشوا بنا دوں گا لوگوں کا، مظلومین ان کی طرف دیکھیں گے کہ ہاں یہ کھڑے ہیں، جب یہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مقابلہ ہے۔ ایسا نہیں ہوا یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گا کہ باطل ہی باطل ہو، حق کا کوئی وجود ہی، یہ سنت الہی نہیں ہے۔ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ کیسے ہم نے سمجھ لیا؟ کیسے سرنڈر کر دے گا ایک حسینی؟ ارے اب آپ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کون سے زمانے کی باتیں؟ ہم کسی زمانے کی بات نہیں کرتے، ہم قرآنی وعدوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وعدہ کسی مولوی کا نہیں ہے، نہ کسی سیاستدان کا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے باقی بچا کے رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب مجھے حوالے دینے کے لیے پھر کاغذ نکالنا پڑے گا۔ اب وہ موبائل مجھ سے نہیں استعمال ہوتا، بچے پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ٹک 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 استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنے پرانے طریقے پہ آ گیا ہوں کہ کاغذ پہ کوئی 2-4 حوالے لایا ہوں آپ کے لیے۔ 3 روایت پیش کریں گے حوالے دے کے تاکہ پھر بات کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ لیکن یہ آج حق تھا ان لاکھوں شہداء کا، 30 سے 40 لاکھ شہداء کا حق تھا کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں، اس کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ ضمیر میرا مجھے ملامت کرتا ہے کہ بدبخت کوئی 2-4 جملے تو بول دیے ہوتے آج کی تاریخ میں انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ہم نے 2 مسئلوں کو اب ڈسکس کریں گے آج اور کل انشاءاللہ، اور وقت کو تیزی سے ابھی جو میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو، یہ اس لیے میں نوٹ کر لایا کہ وہ آیت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ تو مجھے یاد ہے کہ میں حوالہ نہ بھول جاؤں۔ ایک مشہور آپ جانتے ہیں کہ شیخ سلیمان قندوزی بہت اہل سنت کے عالم ہے، بہت مشہور عالم ہے، ینابیع المودت ان کی ایسی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان پہ شک بھی نہیں کیا کسی نے شیعہ ہونے کا، کیونکہ خاندانی عالم تھے اور خاندانی پورا اہل سنت علماء کا تھا۔ ان کے بعد بھی ان کے اولاد بھی اہل سنت علماء رہی، وہ بھی اہل سنت۔ تو انہی نے جو ینابیع المودت لکھی ہے، وہ عجیب و غریب کتاب لکھی۔ تو پہلی حدیث میں نے اسی سے لی، ینابیع المودت۔ آج میں دن میں گیا ہوا تھا مسجد، وہاں سے میں نے کافی کتابوں کے حوالے والے ڈھونڈے، حدیثیں تو بہت مل گئیں، لیکن آج کی جو ہماری مجلس کا وقت ہوگا اس کے لیے بس یہ 3 روایات کو لے کر آگے چلیں گے تو وقت ہو جائے گا، کیونکہ اس کے میں ایک اور بہت اہم بات آپ تک پہنچانی ہے تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے ہماری۔ ایک گزارش کریں گے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے تھوڑا سمٹ آئیں گے نا تو اچھا لگتا ہے مجھے، ماحول اچھا ہو جائے گا، سننے میں مزہ آئے گا آپ کو۔ صلوات بھیجتے ہوئے آ جائیے آگے۔ جزاک اللہ۔ ایسے مل کر بیٹھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ یہ جناب ثابت سمالی چوتھے امام کے صحابی ہیں، بڑے مشہور، اور ان سے یہ روایت نقل ہے، یعنی آپ نے چوتھے امام سے نقل کی، چوتھے امام نے جناب سید الشہداء سے، اور جناب سید الشہداء نے اپنے بابا، یعنی روایت کا اصل منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ ینابیع المودت کے مطابق، شیخ سلیمان قندوزی کے مطابق اصل منبع اور سرچشمہ ہے مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات بھیجیے۔
آپ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سورہ زخرف ہے، آیت کا نمبر مجھے نہیں یاد، وہ بتا دیں گے بعد میں آپ کو، سورہ زخرف میں آپ کو مل جائے گی. خیر میں نے نمبر لکھا نہیں اس کا، آیت نمبر لکھنا بھول گیا. اب یہ ایک آیت ہے جس کی تفسیر کرتے ہیں مولا عارفان. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. اور ان لوگوں نے اپنی نسل میں کلمہ باقیہ اس پیغام کو قرار دے دیا تاکہ شاید یہ لوگ، یہ جو کفار جو ہیں، یہ پلٹ آئیں. لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آ جائے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے. اب دیکھیں میں نے حوالہ کتنا مضبوط آپ کو دیا ہے. یہ ہماری روایت نہیں، یعنی ایک کافی ہے. ورنہ آپ غیبت نعمانیہ جو آج میں کتاب نکال کر لایا ہوں، یقین مانے اس میں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ روایت اہل سنت کی. انہیں نے پہلے حصے میں صرف اہل سنت کی روایت. اسی طرح منتخب الاثر، وہ بھی مجھے مل گئی کتاب. کل سے میں نے اظہر بھائی کو بھی کہا تھا لیکن خیر وہ مل گئی. یہاں بھی ہے کتاب نہیں، لیکن وہ بھی آج دن بھر میں وہ مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا تو کتابیں نکال رہا تھا. منتخب الاثر میں بھی ایک باب قائم کیا آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے، جس میں سب سے پہلے وہ حدیث جو اہل سنت سے نقل کی گئی، باب جاء فی المہدی، یعنی وہ باب جو مہدی کے بارے میں قائم کیا گیا ہے کتابوں میں. سیاہ ستہ میں، تمام سیاہ ستہ سے انہوں نے جمع کیا ہے روایات کو. تو اب اس لیے میں ان کا حوالے بہت ہیں، لیکن یہ ایک کافی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اگر کوئی مانگے گا تو اور بہت سارے، شاید کل پرسوں پھر آ جائیں تو اور بھی روایتیں آپ کو سنا دیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں آئی. خدا نے امامت کو قیامت تک کے لیے نسل حسین میں قرار دیا. یہ نس ہے، یہ میں نے کیا کہا، یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ وہاں کی روایت. قیامت تک کے لیے نسل حسین میں قرار دیا. اب یہ روایتیں نہیں بتاتے جمعے کے خطبات میں کہ بھئی یہ بھی تو آپ کا عالم ہے، یہ بھی نہیں کہتے ہمارا عالم نہیں ہے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتے اتنا بڑا عالم. جانتے ہیں جیسے امام نسائی سیاہ ستہ میں سے ایک کے وہ ہے نا، آپ جانتے ہیں نا کہ سنن نسائی سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، کہ انہوں نے جو مولا عارفان کے بارے میں لکھ دی کتاب خصائص سے علوی ہو جناب، وہ کمال ہو گیا نا. اس کے جواب میں بیچارے شہید کر دیے گئے تھے، مار دیے گئے، اتنا مارا تھا ان کو. ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سیاہ ستہ میں سے تو ایک کتاب تو نہیں کی ہے. جو ان کی سیاہ ستہ جس سے پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس میں تو ایک ستون تو وہ ہے امام نسائی. اسی طرح شیخ سلمان قندوزی فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے امامت کو قیامت تک کے لیے نسل حسین میں قرار دیا، نسل حسین میں قرار دے دیا. اور ہم میں سے جو آخر ہوگا، یعنی حسین کا بیٹوں میں آخری قائم، آپ بتائیں قائم، اس قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا غیبت صغریٰ اور غیبت، تو اس کا کوئی سرچشمہ ہے نا، ایسے ہوا میں تھوڑی باتیں کر رہے ہیں ہم. یعنی روایات صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں. غیبت نعمانیہ 4 صدی کی کتاب ہے. ابن ابی زینب نے جو کتاب لکھی ہے غیبت نعمانیہ، کمال کاتب نعمانی جن کا لقب ہے، اسی لیے ان کے نام سے غیبت نعمانی کتاب ہے. وہ شاگرد تھے کس کے؟ غیبت نعمانیہ. وہ شاگرد تھے شیخ محمد یعقوب کلینی کے، یعنی قریب ترین زمانہ امام زمانے کی غیبت کبریٰ سے قریب ترین زمانے کے فرد ہیں جنہوں نے غیبت نعمانیہ لکھی کتاب. کہا کہ 2 غیبتیں، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. امام نے فرمایا کہ 2 غیبتیں ہیں جن میں سے ایک دوسری سے طویل ہے، ایک دوسری سے. تو بات وہی ہو گئی نا کہ ایک غیبت صغریٰ ہے اور دوسری غیبت کبریٰ ہے. اچھا، اس کی امامت پر وہی ثابت قدم رہے گا. سلام ہو شیعو تم پر. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، واقعی میں آپ کو مسکا نہیں لگا رہا، نہ میری عادت ہے خوشامد کی، لیکن اس ایک معاملے میں دنیا بھر کے شیعوں کو سلام پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی امامت پر وہی ثابت قدم رہے گا جس کا یقین قوی اور معرفت صحیح رہے گی. اور دنیا میں جتنے بھی مکاتب میں یہ حدیث ہے اہل سنت کی، اور آج وہ بھی مانتے ہیں کہ جیسا یقین مہدی کی غیبت پر شیعوں کا ہے ایسا کسی کا بھی نہیں ہے. ہمارے معصوم بچوں کو بھی جو مائیں گود میں سکھا دیتی نا امام زمانہ کا کلمہ سکھا دیتی ہیں، نام یاد کرا دیتی ہیں، کلمے سے مراد نام یاد کرا دیتی ہیں، تو وہ اتنا یقین ہے کہ عالم سے لے کر جاہل تک اتنا یقین رکھتا ہے اپنے امام کے وجود پر کہ اپنے لیے تو ایک بار شک ہو سکتا ہے کہ جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں کہ نہیں ہوں، ہے نا ایسا. خواب میں دیکھتا مر گیا، پھر اٹھتا نہیں بھائی زندہ ہوں مرا نہیں ہوں، ہے نا. لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی اپنے امام زمانے کے بارے میں شک ہوا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ عقیدہ تشیع کا ایسا عقیدہ ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں اور شیعوں میں فرق بتاؤں آپ کو.
حواریوں میں اور شیعوں میں فرق بتاؤں، 2 روایتیں تو بعد میں آپ کو سنا دوں گا میں، لیکن پہلے یہ سن لیجئے جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ شیعوں کے فضائل بھی تو پڑھ دوں آپ کے سامنے 2-3. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے یہ جو ہمارا رشتہ ہے نا امام زمانہ سے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو. طول عمر کی بات بھی کریں گے. اچھا طول عمر پہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو خود سب سے زیادہ طول عمر لکھی ہے. ہمارے یہاں لکھی ہے جناب آدم علیہ السلام کی عمر 460 اور ہمارے برادران نے لکھی ہے 930 سال. کتنی لکھی ہے؟ 930 سال. ہمارے یہاں جناب ادریس کی عمر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، نہیں 2500 سال دنیا میں رہے اور ابھی تک زندہ ہیں. اور بھائی خود ہی تم لکھ رہے ہو سب کچھ، اور پھر جب امام زمانے کی عمر کی بات آ جائے تو یہ کیسے ہو گیا بھائی، اتنے سال کا آدمی کیسے ہوگا. جناب خضر کے بارے میں خود کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں بلکہ اس سے بھی پہلے سے تھے اور اب تک ہیں، ان کی عمر کے قائل ہوں. جناب خضر علیہ السلام کی عمر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قائل ہیں کہ زندہ ہیں، 4تھے آسمان پہ ہیں. قائل ہیں نا، ان کے بھی قائل ہیں. مزے کی بات وہاں یہ تک روایت ہے کہ دجال حضور کے زمانے میں بھی تھا اور اب تک ہے، وہ ظہور کرے گا. یعنی اتنے سال کا ہو چکا، وہ 1500 سال کا ہو چکا اب تک، ان سب کے قائل. اسی طرح جتنے بھی ابلیس کی عمر کا سب کے، جناب نوح کے بارے میں خود پڑھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی 950 سال نبی تھے، اصلی عمر تو پتہ نہیں 1500 سال تھی، 1800 سال تھی کہ 2000 سال تھی. یہ سب ان کی روایت موجود. اور نہ معلوم کتنی ہستیوں کے بارے میں اس کی عمر اتنے 100 اتنی 100 سال اس کی، 1400 سال اس کی، 1000 سال اس کی. بڑا جیسے ہی امام زمانہ کی بات آئے گی، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں نا. قرآن سے تم ثابت کر رہے ہو کہ ہاں ہو سکتی ہے اتنی عمر. اصحاب کہف مر گئے، کہاں مر گئے؟ نہیں مرے نا. اللہ نے نیند مسلط کی. قرآن میں پورا سورہ کہف موجود ہے کہ نہیں؟ 309 سال تک سوتے رہے. قرآن کہہ رہے 309 سال بعد اٹھایا، پوچھا کب سوئے؟ کہا لگ رہا ہے ایک رات سوئے، یا ممکن ہے ایک دن سوئے، یا کچھ کم یا کچھ زیادہ. جب باہر نکلے تو معلوم ہوا 3 صدیاں. پھر اللہ نے نیند طاری کر دی. ارے بھائی تو ہزاروں سال تو انہیں گزر گئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تمام اتنے طول عمر کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، قصص انبیاء میں موجود ہیں. ساری آپ مثالیں پیش کرتے ہیں. ان سب کے درمیان اعتراض صرف ایک ہستی پر ہوتا ہے. تو اعتراض اس ہستی پہ آپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ مشیت الہی اور قدرت الہی پہ اعتراض کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، پھر مثالیں بھی دیتے ہو اس کی عمر اتنی، اس کی عمر اتنی، اس کی عمر اتنی، تو پھر سب غلط ہو گیا نا. اور پھر قرآن جن کی عمر کی گواہیاں دے رہا ہے، تو کیوں قرآن نے گواہیاں دی؟ کیوں بتایا ان کے سنو سال؟ جناب خضر کا نام نہ صحیح، لیکن ہے نا جناب موسیٰ کے ساتھ قصہ ہے کہ نہیں؟ پورا سارا قصہ ان کا موجود ہے یا نہیں ہے؟ سورہ کہف میں پورا قصہ موجود ہے. تو جب اتنی عمر موجود ہے، قرآن کیوں مثالیں دے رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کو اٹھا کے بتایا کہ نہیں زندہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے مار دیا، اور مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قتل ہو گئے. مزے کی بات دیکھیے آپ، آج بھی مسیحی کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دی، اور وہ کہتے ہیں ہاں وہ مصلوب ہو گئے. یہ دونوں کا عقیدہ جن کا آپس میں جھگڑا ہے نا، وہ یہ ہے مسیحیوں کا اور یہودیوں کا، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مارا، ہم نے پھانسی دی، وہ کہتے ہیں ہاں انہی نے پھانسی دی، وہ قتل ہو گئے. یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، انہیں اٹھا لیا گیا اور پھر آئیں گے. اچھا پھر خود بھی لکھتے ہیں کہ ہاں جب آئیں گے تو مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. اچھا مہدی کے بھی قائل، کہتے ہیں کہ نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے، آئیں گے. ارے بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے نا. اور جتنے بھی جناب عیسیٰ نہیں بلکہ اہل سنت میں بھی لکھا ہے کہ کتنے ہی انبیاء، جناب خضر، جناب ادریس، یہ سب کے سب آئیں گے اور سب کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سارا جھگڑا کون کر رہا ہے؟ جو طول عمر کا خود ساری دلیلیں دیتا چلا آ رہا ہے کہ طول عمر یہ ہے، طول عمر یہ ہے، طول عمر یہ ہے. وہ بحث کر رہا ہے کس بارے میں؟ امام زمانہ کی عمر کے بارے میں ہم سے بحث کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلیے، اب میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے مضمون کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، لیکن اب اس روایت کو لے کر چلتے ہیں، ہم آگے لے کر چلتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام غیبت نعمانیہ، وہ ہم نے اہل سنت کا حوالہ ایک دے دیا نا، وہ کافی ہے. اب ادھر آ جائیے، غیبت نعمانیہ.
فرماتے ہیں کہ باقی باتیں تو وہی کہ وہ آئے گا ایسے ایسے ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس کی گردن میں کسی ظالم کی بیعت کا قلادہ، کوئی ظالم اپنے بیعت کا قلادہ نہیں ڈال سکے گا. اس پہ بات کرنی ہے آپ سے، ہے نا. اس حدیث کو لے کے کچھ میں کیا بتاؤں، نادانوں نے کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، جیسے نیم حکیم تو ہم سبھی ہیں ماشاءاللہ. ابھی کوئی بتا دے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، دیکھیں ہر آدمی اپنا نسخہ بتا رہا ہوگا. ہاں مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے. اب میں کسی سے نہیں کہتا میرا گلا خراب ہے، اور بھائی جس سے کہو وہ نیا نسخہ بتاتے، مجھے حسرت رہتی ہے کوئی 2 آدمی کو نسخہ آپس میں تو مل جائے بھائی. 300 آدمی ملیں گے، 300 نسخے بتائیں گے، سب الگ ہوتے ہیں. اور ایک عجیب غریب نسخہ آپ کو بتاؤں، بالکل زندہ ہیں اس واقعے کے گواہ عینی شاہد موجود ہیں. اس نے تو ایسا عجیب نسخہ بتایا تھا کہ میرا گلے میں بہت تکلیف تھی. پہلے عشرے کی مجالس چل رہی تھی، اتنے 4-5 اس زمانے پڑھتا تو خیر 2 ہی پڑھتا ہوں، اس وقت جوانی تھی، 4-5 عشرے، گلا میرا خراب. صبح عشرہ کسی اور شہر میں پڑھنے جاتے تھے. اب وہاں میں چاہ رہا ہوں کہ خاموش رہوں نا، مجلس سے پہلے ذرا کوئی گفتگو نہ کرے، لیکن صاحب کہاں مومنین ترس کھاتے ہیں اس معاملات میں. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے گلے میں تکلیف ہے. ارے کوئی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ نسخہ بنا لیجیے آپ. ابو سنیے آپ جناب، آپ کہیں گے کیا لے کے بیٹھ گئے، لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ احتیاط کیا کریں. کم از کم آپ لوگ تو احتیاط کیا کرو، کسی کو نسخے نہ بتایا کرو. ڈاکٹر کو کہتے ہو، ڈاکٹر کو دکھاتے ہو، جو ڈاکٹر کہے وہ کرے، حکیم کہتے ہو، تو آپ ہر آدمی نسخہ کیوں بتانا شروع کر دیتے ہو؟ ہر آدمی کی طبیعت الگ ہے، مزاج الگ ہے، کوئی کسی کو لگتی ہے دوا، کوئی بھائی ڈاکٹر کا ایک اسی لیے ہوتا ہے نا. اب مجھ سے کہنے کہ وہ جناب منقع لیں اور اس میں پتہ نہیں کیا ایک منقع اس کو چیریں، اور اس میں انہوں نے پتہ نہیں کوئی 7-8 چیزیں بتا دیں، سونف یہ وہ پتہ نہیں لونگ وونگ کیا کیا ملا کے اس کا سفوف بنا کے ڈال دیں. میں نے کہا بھائی وہ منقع ہے یا تربوز ہے؟ وہ اتنی ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہاں سے، اتنے سے ایک منقع کے اندر؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خدا کے لیے پرہیز کیا کریں، گریز کیا کریں، اس قسم کے نسخے کسی کو نہ بتایا کریں. تو ہمارے یہاں وہ نیم حکیم اور نیم ملا دونوں بڑے خطرناک. اور نیم ملا تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور کوئی طبقہ ایسا نہیں جانا ہو، آپ نے کوئی دین کا سوال کیا وہ کہے گا یہ تو میری توہین ہے اگر میں نے جواب نہ دیا، چاہے وہ دین پڑھا ہو یا نہ پڑھا. اسی نے بیڑا غرق کر دیا کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. میں نے کہا کہ کسی فرقے یا مکتب کی بات نہیں کر رہا، تمام جگہ یہ عالم وہ ضرور کچھ نہ کچھ بتا دے گا، چاہے ستیہ ناش مار دے عقیدے کا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں پتا. ایک جملہ کہہ دو مجھے نہیں پتا، وہ اس سے پوچھو جس کا میدان ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیسے مجھ سے کوئی پوچھتا، میں نے عادت بنا لی، اتنی پکی عادت ہو گئی کسی کو نسخہ نہیں بتاؤ بھائی. خدا نہ کرے معاملہ الٹا ہو گیا تو وہی لوگ کہہ رہے اس نے مروا دیا. نہیں، اس نے نہیں مروا، آپ خود مرے. آپ نے اسے پوچھا کیوں؟ وہ ڈاکٹر تھوڑی تھا، وہ حکیم تھوڑی تھا، وہ طبیب تھوڑی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اس کو لے کے وہ کہتے نا جناب حدیث کو نہیں، ایک بات غلط کر دی، اس غلط کو اب صحیح ثابت کرنے کے لیے دیکھیے یہ حدیث قلادہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ باقی اماموں کے گلے میں بیعت کے قلادے تھے. یہ نتیجہ نکالا کچھ نادان دوستوں نے اس حدیث سے. اس کا حوالہ بھی دیا ہے جو میں کر رہا ہوں نا. اچھا میں بلکہ آپ کو پورا حدیث کے جملے بتا دوں تاکہ بات میری پائے ثبوت تک پہنچ جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ صاحب الامر کے لیے 2 غیبتیں، یعنی وہی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ جب قائم ظہور فرمائیں گے تو ان کی گردن میں کوئی بیعت کا قلادہ نہیں ڈال سکے گا. ٹھیک ہے، اس سے وہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا، استنباط یعنی اجتہاد کرنا. استنباط کیا کہ نہیں ڈال، کسی کا قلادہ نہیں ہو. اس کا مطلب باقی کہلے میں خدا کے بندے. فرق سمجھو، جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں جبر اور ظلم کے ماحول میں رہے. کربلا کے بعد ظاہری طور پہ کسی نے قیام کیا نہیں کیا، کوئی بیعت نہیں لے سکا، لیکن اس بیعت نہ کرنے کے جرم میں، یعنی جو ان کی نظروں میں جرم تھا نا، اس بیعت نہ کرنے کے سبب سے ہر امام زندانوں میں رہا کہ نہیں رہا. اگر امام معاذ اللہ کسی کی بیعت کر لیتا تو اس کو زہر دے کے شہید کیوں کیا جاتا؟ بلکہ اس کو تو مثال بنایا جاتا نا کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے تم بھی ہمارے ساتھ جو ہوتا نا ایسا. ہر امام کا شہید ہونا بتا رہے کہ کسی نے قبول نہیں کیا، زندان قبول کر لیے. لیکن 12ویں امام کا کیا ہوگا کہ 12ویں امام کے ساتھ وہ کوئی جبر بھی نہیں کر سکیں گے.
یعنی 12ویں امام جب مقابلے کے لیے نکلے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ امام سے ایسا سوال بھی کر لے. یا سمجھ میں آئی بات؟ ہر امام زندانوں میں رہا، کوئی 14 سال، کوئی 10 سال، یا مختلف اوقات میں، بلکہ آخری جو 10ویں اور 11ویں امام کی تو پوری زندگی سمجھیے زندان میں تھی. اس کو گھر نہ سمجھیے. سامرا کو، سامرا بھی تھا، وہ قید کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی چھاؤنی تھی، اپنا علاقہ تھا عسکریہ، کہ اب یہ ہماری نظروں میں شیعوں سے دور کر دیا تھا، ساری دنیا کے شیعوں سے ان کو دور کر. یاد آ گیا مجھے، میں شیعوں کے فضائل بیان کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے کیسا اللہ نے پھر مجھے واپس چلیے یہ جملے بھی آپ کے کانوں تک پہنچانے تھے، اب وہ آگے آپ کو آپ کے فضائل بتانے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، وہ شاید اسی لیے بھولا تھا کہ یہ بات بھی آپ تک پہنچا دی جائے. تو اب سمجھ میں آ رہی بات ہے کس کا کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ڈال نہیں سکے، کیونکہ امام قیام شروع کر دے گا. جب امام کا قیام ہوگا تو وہ جنگ شروع ہو جائے گی. تو باقی اماموں کے بیعت نہیں کی، کسی کے بیعت میں نہیں تھے، لیکن اس بیعت میں نہ ہونے کے سبب سے کیا ہوا؟ جو ظلم و ستم، قید میں رہے. شیعوں پہ بھی ظلم و ستم، شیعوں کو مارا گیا، کاٹا گیا. جبھی تو بیچارے ہجرت کرتے رہے نا، تقیہ کے عالم میں چلے گئے، ہجرتیں کر لیں، دنیا بھر میں پھیل گئے، سب نکل گئے. اب آئیے آپ کو بتائیں شیعوں کے فضائل کے بارے میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے نا، جناب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا اپنی اولادوں کو اور اپنے بھائیوں کی اولادوں کو، سب کو، کہ اسے میرے بعد سخت وقت آئے گا کیونکہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گے. اپنی عادت کے مطابق تم راستے سے ہٹ جاؤ گے، تم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے. جب ظالم مسلط ہو جائیں گے تمہیں پراگندہ کر دیں گے، تمہارے مردوں کو ماریں گے، عورتوں کو قید کریں گے، کنیزی میں لے لیں گے. ظلم و ستم کی ایک بار انداز جناب یوسف نے پورا بتا دیا تھا. اور پھر انتظار کرنا موسیٰ کا. کس کا انتظار کرنا؟ موسیٰ کا انتظار کرنا. موسیٰ آئیں گے، یہ انتظار شروع ہو رہا ہے. حالانکہ انتظار کی فہرست اگر شروع کروں گا تو جناب آدم سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن چلیے ہم یہاں سے بات کرتے ہیں. اب یہ انتظار کی ایک تاریخ، یہ انتظار جو ہے بنی اسرائیل کا 400 سال سے 600 سال تک ہے. کتنا انتظار ہے؟ 400 سال سے 600 سال، اس سے زیادہ نہیں. اس 4-6 صدیوں میں طبقے پیدا ہو گئے تھے، گروپ بن گئے تھے کہ جو اس عقیدے سے پھر گئے تھے کہ بھئی کب آئیں گے، ہمیں مارا جا رہا ہے، احرام مصر بنائے جا رہے ہیں، ہم سے ہمارے خون اور گاڑے سب بنا کے ہڈیوں سے، کب آئیں گے. ایک قائم تھا، ایک گروہ قائم تھا، لیکن اس گروہ کا بھی ایک مسئلہ تھا. یعنی لوگوں کے عقیدے کمزور پڑ گئے تھے. جو ایمان والے تھے دعا کرتے معبود جلدی بھیج، جلدی بھیج، جلدی جلدی بھیج. کب تک چلے گا یہ؟ حوصلے جواب دے گئے ان کے. 4 صدیوں میں یا 6 صدیوں میں بنی اسرائیل کے حوصلے جواب دے گئے تھے. یا عقیدہ ہی چھوڑ گئے تھے، یا جو باقی تھے وہ گڑ گڑاتے رہتے تھے بس اب آ جائے، اب یہ ظلم و ستم ختم ہو، ظلم و ستم ختم. یہی تقابل کیا گیا ہے تاریخ میں کہ وہ 4-6 صدیوں میں ان کے حوصلے ختم ہو گئے تھے. شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی صرف 12 صدیاں گزری ہیں، اگر 12,000 سال بھی گزر جائیں گے علی کے شیعوں کے یقین میں کوئی فرق نہیں آنے والا. یہ فرق جناب موسیٰ کے شیعوں میں، اللہم صلی علی محمد، جناب موسیٰ کے شیعوں میں اور علی کے شیعوں میں یہ فرق ہے. اور یہ یقین رکھیے عقیدہ ہے ہمارا نہ ہے. وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، وہ 2000 جب آ رہا تھا تو ہمارے یہاں بڑے بڑے نجومی پیدا ہو گئے تھے ماشاءاللہ. ایک جگہ بیٹھا وہاں بھی ایک صحابہ کے میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ 2010 میں امام آ جائیں گے. میں نے کہا ابھی تو مجھے پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا نہیں رہا، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ 10 تک زندہ رہو تاکہ 2010 میں آپ کو پکڑوں. وہ 2010 میں ابھی تک زندہ ہیں لیکن میرے ہتھے نہیں چڑھتے، جہاں مجھے دیکھتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں بے وقوف بناتے ہو لوگوں کو، کیوں عقیدہ خراب کرتے ہو؟ 2010 میں نہیں تو لوگوں کا پھر یقین ڈاواڈول ہوگا نا، کیوں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں یقین ہے، ہمیں تو یہاں تک یقین ہے اس پر کہ جب بھی آئے، آ جائے 1000 سال بعد، 10,000 سال، ہمیں اتنا یقین ہے کہ جو سچی نیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا وہ اسے بھی واپس بلا لے گا. آ جاؤ. پھر مجھے کیسا ڈر، پھر مجھے کیسی پرواہ؟ جب یقین ہے تو سچا یقین ہوتا ہے. خواہ مخواہ کے لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے کہ یہ آنے بس اب آنے والے 1 سال رہ گیا، 2 سال، پاگل ہو. ہم یقین والے لوگ ہیں،
اتنی صدیاں گزر گئی، قتل عام اب تو اتنا نہیں ہو رہا جتنا پہلے ہو گیا بنی امیہ بنی عباس کے زمانے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت ہم نے عقیدے کو نہیں چھوڑا اپنے، نہیں آئے گا، ضرور آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں وہ آئے گا، اور اگر میں اپنے یقین میں سچا ہوں، عقیدے میں سچا ہوں، تو مجھے قبر سے بھی اٹھا لے گا، جیسے اصحاب کہف آ جائیں گے مدد کے لیے اس کی، ایسے ہم بھی قبروں سے اٹھ کے آئیں گے اپنے مولا کی مدد کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے دوسری مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 59ویں آیت ہے۔ چلیں دیکھ لیجیے گا، اگر نمبر آگے پیچھے ہو جائے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، لیکن سورہ آل عمران 59ویں آیت ہے، ایک دو آگے پیچھے دیکھ لیجیے اگر ہو جائے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ 59ویں یاد آ رہا ہے، 59ویں آیت ہے۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی، یعنی ان کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، محاصرے میں لے لیا، تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا، یعنی جناب عیسیٰ کے شیعہ ہیں نا، ان سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ بڑی ایک بحث ہے اس میں لمبی، لیکن ہم تو ابھی شیعوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بحث پھر کبھی اور کسی اور وقت صحیح۔ من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ اس میں صرف ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، جواب تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، لیکن اپنے برادران کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں جب کفر کے نرغے میں گھرے ہیں جناب عیسیٰ، تو اللہ سے مدد نہیں مانگی، یا اصل میں اس زمانے میں رکشے بس اور ٹرک نہیں تھے، ورنہ پیچھے لکھا ہوا پڑھ لیتے تھے بس میرے لیے اللہ کافی، نہیں تھے نا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ لہذا جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ من انصاری اللہ، تمہیں کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں؟ ارے اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگتے بھائی، نہیں پتا تھا، آج کے مولوی کو زیادہ پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد، قرآن ہے حدیث نہیں ہے، اور ایک مقام پہ نہیں نہ معلوم، کئی مقام متعدد مقامات ہیں مختلف انبیاء کے، جب غیر خدا سے بقول آپ کی مدد مانگی ہے نبیوں نے، کس سے مانگی؟ غیر خدا سے مدد۔ من انصاری اللہ، او انصار حواری تو آگے بڑھ گئے، اور جناب عیسیٰ سے بھی، جناب عیسیٰ نے کہا تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ حواری کہہ رہے ہیں قال الحواری نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد کریں گے، اللہ کی مدد۔ جناب عیسیٰ کہتے بھائی تم تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے، میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو، تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، اللہ کی کون مدد کرے گا؟ لیکن قرآن ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا مطلب؟ یعنی جانتے ہیں کہ عیسیٰ کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری، ٹھیک ہے؟ کہا میں مددگار۔ جناب عیسیٰ نے اختیار دے دیا جاؤ پھیل جاؤ تبلیغ کرو، سارے چلے گئے، کوئی لڑا؟ نہیں لڑا نا۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ روایت بعض جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور بعض جگہ 8ویں امام رضا علیہ السلام سے ہے، حیات القلوب میں مل جائے گی آپ کو، جس میں امام فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ عیسیٰ کے حواریوں میں اور آپ کے حواریوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کوئی فرق نہیں، برابر ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا برابر ہے؟ کہا نہیں، ہمارے شیعہ آگے۔ جی میں بالکل اطمینان سے ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، سب علماء گواہی دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جو روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں ذرا سی کوئی کوتاہی میں نہیں کر رہا، الفاظ کم ضرور کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل آتی ہے، لیکن جو مطلب بیان کرو اس میں ایک کھوٹ نہیں، ذرا سا کھوٹ نہیں اس روایت میں، معصوم بند نہیں۔ حواریوں عیسیٰ کے حواریوں سے افضل ہے میرے شیعہ، یعنی ہمارے شیعہ، ہم اہل بیت کے شیعہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ان سے افضل ہیں، تو ان سے افضل ہے۔ کہا ہاں۔ عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے، لڑے نہیں، لڑے نا بھئی۔ 2 مسئلے، امام کے الفاظ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے، میدان میں نہیں لڑے، تلوار ہاتھ میں اٹھا کے نہیں لڑے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ حسین نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا شب عاشور جاؤ؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
کہا تھا نا حسین نے کہ جاؤ چلے جاؤ. کیا کہا تھا انصار نے؟ اختیار دیجیے گا مولا، حکم نہیں دیجیے گا. کیا کیا تھا؟ گئے تھے چھوڑ کے حسین کو؟ کوئی گیا؟ یہ معصوم فرما رہے کہ ہمارے شیعہ اب امام، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دی نا. امام فرماتے کہ ہمارے شیعوں کا مقام بہت بلند ہے، ہماری محبت میں مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، جلائے جائیں گے، ان کو لوٹا جائے گا، ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، بستیوں کی بستیاں جلائی جائیں گی، ان پہ جبر ہوگا، تشدد ہوگا، لیکن کسی زمانے میں بھی ہمارا شیعہ ہماری حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ 12-14 صدیاں گواہ ہیں کہ نہیں گواہ ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا، اہل بیت کی محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کہا عیسیٰ کے حواری کہاں، میرے شیعہ کہاں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے آپ کی خدمت پیش کریں گے، ذرا سا چیزوں کو خیال کے ساتھ لے کر چلا کیجئے. مان ہے معصومین کو آپ پر، یعنی آپ ان کا مان ہیں. معصومین آپ سے وہ توقعات رکھتے ہیں جو میں نے بتایا نا، روایات میں اس طرح سے اپنے شیعوں کو ان کا کہ ہمارے شیعہ حدیث اشد من زبر الحدید، فولاد اسٹیل اس سے زیادہ شدید ہے ہمارے شیعہ. کہا کہ کس کی مانند ہے؟ یہ بالکل سونے کی مانند ہے، یہ لوہا نہیں ہے. لوہے کو آگ میں ڈالو گل جاتا ہے. ہمارا شیعہ لوہا نہیں ہے، اسٹیل نہیں ہے، اس سے شدید ہے، پارس ہے. یہ سونا ہے. سونے کو جب آگ میں ڈالو قیمت بڑھ جاتی ہے. سونے کو یاد رکھیے گا، سونے کو آگ میں ڈالنے سے اس کی قیمت، یہ وہ سونا ہے کہ جس کو آگ میں ڈالو تو اور قیمتی دھات میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی شدائد، مصائب اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ جتنے مصائب بڑھتے گئے شیعہ طاقتور ہوتا چلا گیا. 350 سال تک مجلس نہ کرنے والا شیعہ، جلوس نہ اٹھانے والا شیعہ بیچارہ تقیے میں چھپ کے، تہ خانوں میں، اماموں کے زمانے میں چھپ کے کرتے تھے بھائی. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی مظلومیت کی؟ ائمہ طاہرین کے دور میں چھپ کے، تہ خانوں میں چھپ کے، چوری چھپ کے، کوئی سننا لے کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن 350 سال بعد واقع کربلا کے 300 سال یعنی ہجری 357 کے کیا ہوا؟ جتنا تشدد ہوا اتنی شدت سے تشیع ابھر کے سامنے آیا. یعنی تشیع نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. آج بھی ساری دنیا نے ہمارے خلاف ایکا کیا ہے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی میدان میں ڈٹے گا تو علی کے شیعہ ڈٹیں گے، باقی بھاگ جائیں گے سب. صرف علی کے شیعہ لڑیں گے. اس لیے آپ کے دشمن ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو مصائب میں گھبرایا مت کرو، مشکلات میں پریشان مت ہوا کرو. اسی لیے تو سب آ رہی ہیں مشکلیں، اندرونی اور بیرونی، کیونکہ تمہیں سے تو سب کو خطرہ ہے. اور کس سے خطرہ ہے نا؟ ہماری ابھی لوگ پیدا ہوئے ہیں ہر ایک کی دشمنی مول لے رہے بھائی، اس سے بھی جڑو نہیں، جو باطل ہے اس سے ہماری ٹکر ہے. بس باطل میرے گھر میں بھی ہے تو ٹکر ہے. مر جانا شکست ہوتی تو کربلا میں شکست ہو گئی تھی ہماری، لیکن نہیں. کربلا نے بتایا کہ فتح ہماری ہے، ہمیشہ ہم فتح ہماری رہے گی. ہم مر کے بھی فاتح رہتے ہیں. بس ایک روایت اور پڑھیں گے، حوالہ دیکھیں غیبت نعمانی کا. اس کے بعد پھر کیونکہ آج ماشاءاللہ وہ انقلاب پر بھی بات کی تو وقت بڑا تیزی سے گزر گیا. معلوم مجھے تو نہیں معلوم، اب آپ کو معلوم ہوا نہیں، وہ میں نہیں جانتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے وہ جو میں نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا تھا نا، وہ بات اب آ رہی ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے غیبت نعمانیہ میں. فرماتے اچھا شروع کی باتیں وہی کہ 2 غیبت، ہاں یہ ہوگا ہمارا قیام کرے گا، اس کی 2 غیبتیں ہوں گی. اور دوسری غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. عام آدمی کی، خاص جو شیعہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. ان کا یقین ہوگا، وہ ثابت قدم نہیں. لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے یا تو ان کا انتقال ہو گیا، یا وہ مر گئے، یا وہ آنے والے نہیں، ڈھونڈنے نکل جائیں گے. کہ یقین اٹھ جائے گا. اتنی لمبی اتنی طویل غیبت ہو جائے گی، لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا. اب آئیے پھر آپ کو واپس لے کے جائیں بنی اسرائیل میں، اور ہمیں ایک فرق اور بتا دیں کیا ہوا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ذرا موسیٰ کا انتظار کرتے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ نجومیوں نے کیا بتایا تھا اس کو؟ فرعون کو بتایا تھا نا کہ موسیٰ آنے والے ہیں، نام بتایا تھا نا. پھر فرعون نے موسیٰ نام کیوں رکھا؟
ہے نا, موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے. موسیٰ کا راستہ روک رہا تھا فرعون, پھر نام کیوں رکھا موسیٰ؟ آ گیا نا سوال. بتایا تھا کہ موسیٰ نام کا شخص بنی اسرائیل میں آئے گا. گھر نہیں بتا سکتے, ماں باپ نہیں بتا سکتے, لیکن بنی اسرائیل میں ہوگا موسیٰ. اور پھر بھی موسیٰ نام رکھ دیا اس نے. معلوم ہے کیا تھا؟ جناب یوسف کے بعد سے, کیونکہ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ موسیٰ کا. یہ کامن اللہ نے ایسا بنا دیا تھا, اس کو کامن ناؤن جس کو کہتے ہیں, کامن نیم سمجھیے, عام عوام میں. کوئی گھر بنی اسرائیل کا ایسا نہیں تھا جہاں ایک نہ ایک بچے کا نام موسیٰ نہ رکھا جاتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ہر گھر میں وہ عقیدت میں رکھتے تھے نا نام. اچھا آپ بتائیے, ماشاءاللہ آپ کے خاندانوں میں مہدی نام کتنا ہے نا؟ علی, محمد, حسین کے بعد سب سے زیادہ جو نام ملے گا کیا ملے گا؟ بلکہ علی کے ساتھ بھی علی مہدی, محمد مہدی, حسن مہدی, حسین مہدی, ہے نا, مہدی ہے نا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کامن نہیں بن, تو ہر ایک کوئی رکھتا تھا, لہذا نام سے اس کو پریشانی نہیں تھی. وہ تو اپنے خیال میں روک چکا تھا راستہ, رکھ دو موسیٰ نام رکھ دو, کیونکہ ہر گھر میں ایک موسیٰ پایا جاتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا. جب آ گیا اب لڑنے کو تیار نہیں ہے باطل کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی بھائی, پھر آپ کیوں آئے؟ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی امام آئیں گے سب ٹھیک کر لیں گے. تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے کہیں گے مولا ہم لڑے پھر آپ کیوں آئے؟ جب ہمیں ہی لڑنا تھا تو پھر آپ کیوں آئے؟ مطلب آپ آئیں, آپ سارے کام کیجئے, ہے نا. تو یہ قرآن نے مثال دی کہ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ انت وربک تذهب فقاتلا. ہم سے کیا لڑنے کو کہہ رہے موسیٰ, آپ جائیے, آپ اور آپ کا اللہ طاقت نہیں رکھتا, آپ اور آپ کا رب طاقت ہے, وہ جا کے لڑے. ہم کیوں لڑیں گے ان سے بھائی؟ عمالقہ سے ہم نہیں لڑیں گے, اتنی بڑی وہ ظالم قوم ہے, ان کے قد بھی بڑے بڑے جنات جیسے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے, آپ لڑیے جا کے. دیکھا آپ نے, صدیوں تک انتظار کرتے رہے, زنگ لگ گیا. غلامی نے کیا کیا؟ غلامی کے اثرات بڑے خراب ہوتے ہیں. غلامی کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے, کیونکہ فرعون نے پورے معاشرے کو اپنا غلام بنا لیا تھا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے, لیکن فرعون نے یہ کیا تھا کہ سب کو غلام, لوگ غلام, قاضی غلام, عدلیہ غلام, پولیس غلام, غلام. یہ فرعون کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے, آج کل ایسا نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ جو فرعون اور نمرود کا نظام ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ غلامی, تم ہمارے لیے کام کرو گے بس, مفاد کوئی قومیوں میں کچھ نہیں, ہماری غلامی کی سند لکھو. یزید نے غلامی کی سند لکھوائی تھی نا واقعہ ہرا کے بعد مدینے والوں سے کہ میری غلامی پر بیعت کرو گے تم سب کے سب, لیکن ایک طرف کا منع کر دیا تھا, وہاں مت جانا ورنہ دوسری کربلا بن جائے گی. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ کون غلامی کی سند پہ دستخط کرے گا اور کون سامنے کھڑا ہو جائے گا, لہذا وہ بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے جہاں سے معلوم ہے کہ جواب ملے گا, یا مار دو, ختم کر دو. غلامی اختیار نہیں کرے گا تمہاری کبھی بھی. علی والا کوئی تمہاری غلامی میں نہیں جائے گا اگر واقعی علی والا ہے تو. صلوات بھیجیے یا مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے سب کو اپنا غلام بنا لیا تھا, لہذا زنگ لگ گیا تھا انہیں. نہیں لڑتے تھے, لڑنے کے قابل نہیں تھے. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کے قابل نہیں تھے, ایک اور مصیبت تھی. یا تو انتظار کر رہے تھے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, یا پھر جب وہ پیچھے لگ گیا تو اب ڈر رہے تھے, وہ مروا دیا. یہ مروا دیا کا لفظ بڑا تاریخی ہے, اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے. یہ مروا دیا لفظ کی تاریخ فرعون تک جا کے ملے گی آپ کو. ایک تو مومنین کو نجات دلا رہے ہیں جناب موسیٰ کہ چلو بھائی لڑ تو تم نہیں رہے, چلو میں نکالتا ہوں تم کو. رات کو نکال رہے ہیں, پیچھے معلوم ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. لو بھیا وہ قارون, ان کا فیضن بنی اسرائیل کا سگا خالزاد یا ماموداد بھائی ہے جناب موسیٰ کا, وہ خیانت کر رہا ہے, لوگوں میں جا کے پروپیگنڈا کر رہا ہے. مروا دیا نا, دیکھا جیسے آج کے مروا دیا نا, نکل آئے. ارے بھائی تمہیں نجات دینا نہیں رہے, ظالم کے خلاف لڑنے, کیا مروا دیا؟ اب لوگ بھی مروا دیا بھائی, اب کیا کریں؟ ارے غلامی میں اچھے تھے, زندہ تو تھے,
غلام تھے، زندہ تو تھے، تو یہ غلامی کیا کرتی ہے؟ انسان کے جذبہ حریت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان غلامی کا عادی ہو جائے تو جذبہ حریت، وہ آزادی کا جذبہ اس میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کربلا کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اہل حق حریت آموز از حسین۔ اقبال نے کہا تھا نا، اہل حق ہیں، یہ حریت کا سبق کس سے سیکھتے ہیں؟ حسین سے۔ یہ کبھی غلامی اختیار نہیں کریں گے، مر جائیں گے، غلامی میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ غلامی کیسے عادی ہو گئے تھے کہ وہ سب کہ نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں، بھائی کہاں مروا دیا، آپ لڑیں، آپ جا کے لڑیں۔ لیکن تشیع، واقع کربلا کے بعد سے کوئی زمانہ، میں اس پر نامعلوم کتنے تاریخی اشرے پڑھ چکا ہوں، شخصیات کے لیے بھی، واقعات کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی، کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب تشیع نے ظلم کے خلاف قیام نہیں کیا ہو۔ اولاد امام حسن ہو یا اولاد جناب سید سجاد ہو، جناب زید پر تو میں نے 2 اشرے پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کیجئے، کتابی شکل میں آ رہا ہے۔ وہ جو دنیا ان پہ الزامات لگاتی ہے، میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں دنیا کی۔ وہ زید، یہ کیا، جیسے جناب مختار، جو آپ کے ہیروز ہیں نا، ان کو زیر سوال لایا گیا ہے تاریخ۔ ہمارے بھی کچھ نادان لگے ہوئے ہیں، وہ یوں تھا امام کی ذات، ہاں تجھے پتا ہے کہ امام کی ذات تھی کہ نہیں تھی۔ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے لوگ، تاکہ جو تمہارے مجاہد ہیں، جو رول ماڈل ہیں، ان کی شخصیتوں کو ڈیمیج کر دیا جائے۔ جناب زید وہ ہیرو ہے کہ اگر وہ زید نہ ہوتا تو اس کے بعد والے قیام نہ ہوتے، جیسے مختار کا قیام نہ ہوتا تو کوئی قیام نہ ہوتا۔ جیسے ایک سازش کے تحت جو تمہارے ہیروز ہیں ان کو ویلن بناؤ، اور ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئے بڑے بڑے اعتراضات اٹھانے والے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، انہیں نے فلاں سے جاتے فلاں۔ میرے گھر پہ جب حملہ ہوگا اجازت ہوگی۔ جناب زید کا پورا جہاد دفاعی تھا۔ کیا تھا؟ دفاعی تھا، اور یہ میں بتا چکا ہوں، کئی مقامات پہ لکھ بھی دیا میں نے، انشاءاللہ دعا کریں کتاب جلدی سے آ جائے، جس میں کس طرح سے امام نے لوگوں کو راضی کیا کہ زید کا ساتھ دو، زید کا ساتھ دو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ الزام کہ شیعوں نے زید کا ساتھ چھوڑا، شیعوں نے ساتھ وقت نہیں چھوڑا تھا، پورا ثابت کر چکا ہوں۔ مدائن، بصرہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ تھے، 80,000 جمع ہوئے تھے، وہ چھوڑ کے بھاگے تھے۔ شیعہ تو بیچارے جو 400-500 ساتھ تھے وہ سب شہید ہوئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت، یہ پورا پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، بس دعا کریں کہ لکھا ہوا چھپ کے آ جائے جلدی سے انشاءاللہ، میری زندگی میں آ جائے تو میری بڑی ایک حسرت پوری ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یاد رکھیں، غیبت کے دور میں، جیسے معصوم نے فرمایا، مولا کا بھی فرمان ہے، حضور کی بھی حدیث ہے، سب خود نچوڑ یہ ہے، جب لوگوں نے پوچھا غیبت میں کیسے فائدہ پہنچائے گا امام کا وجود، ایک ہی جملہ سب نے کہا تھا، جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک تو امتحان مومنین کا اس میں ہے، اس امتحان میں آمادگی اپنے آپ کو تیار کرنا، شدائد کے لیے، مصائب کے لیے تیار کرنا۔ اور شیعہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اس میں کامیاب ہوتا رہا ہے، کامران رہا ہے، ہمیشہ اس نے اپنے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ یہ غیبت کے زمانے میں جو آمادگی ہے نا، میں نہیں کہتا کہ 100% آمادہ ہو گئے لوگ تھے، نہیں، میں اکثریت کی، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ آمادگی نہ ہوتی، دنیا میں یہ قیام نہ ہوتا جو اس وقت ہے۔ یہ امام زمانہ پر یقین ہے تشیع کا، جانتے ہیں کہ ہماری شکست نہیں ہے، جانتے ہیں کہ وہ ہماری پشت پر ہے، جسے اللہ نے ہمارا مددگار بنایا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارا نگہبان نہ ہوتا، میں تمہاری نگرانی، ہم تمہاری نگرانی نہ کر رہے ہوتے تو دشمن اور بلائیں تمہیں روند کر گزر گئے ہوتے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب کہاں تم سے بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوا، ہم نے خود دیکھا، یہ کمالات ہم نے دیکھے کہ جب ہم سمجھتے تھے بس اب ختم ہو گیا قصہ، ایک غیبی مدد خود بخود ایسی ہوتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ نہیں، دنیا میں کوئی ہے اور بھی طاقت، دنیا میں اللہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی ہے جو ہمارے پشت پناہ ہے، ورنہ یہ ختم ہو چکا تھا، ختم کرنے بعد کوئی انقلاب ختم ہو چکا تھا۔ کیوں کہتے ہیں، کیوں خمینی ابو شکر نے کہا تھا کہ مملکت امام زمانہ، وہاں کبھی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حکمران مانتے نہیں ہیں، وہ تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ آج کے بھی جو حکمران کیا کہتے ہیں، امانت ہے امام زمانہ کی، یعنی انہیں ایک مورچہ بنایا ہے امام کے لیے، یہاں تربیت ہوگی لشکر کی، وہ خراسانی لشکر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لشکر کی تربیت، تاکہ وہ امام کی نصرت کر سکے۔ اور دیکھیے امتحانات میں پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، ان گزشتہ قریبی جنگوں نے بتا دیا نا کہ ایک قوم ہے ایسی جو کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گی،
سر نہیں جھکائے مر جائیں گے. کیوں؟ تشیع کا افتخار ہے. تشیع کبھی بھی کسی بھی زمانے کے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا, کر ہی نہیں سکتا. جو حقیقی شیعہ وہ کبھی بھی سر نہیں جھکائے گا, کٹ جائے گا, مر جائے گا. اسے معلوم ہے, یقین ہے موت پہ. جس کو موت پہ یقین ہوتا ہے وہ بالکل نہیں گھبراتا. مرنا ہے تو مردوں کی طرح مروں گا, بزدلوں کی طرح نہیں مروں گا. یہ ہے کربلا کا نچوڑ خلاصہ. یہ امام زمانہ, ہر زمانے میں امام زمانہ کا سپاہی ہے وہ شخص جو اس راستے پر چل رہا ہے. اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے, وقت بہت ہو گیا. بس 2-3 جملے سن لیے, مصائب نہیں پڑھیں گے اب کیونکہ محفل سے نزدیک ترین دن آ رہے ہیں نا, اور ویسے بھی شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے آج کی تاریخ, تو دن گزر گیا. مصائب نہیں پڑھیں گے, لیکن بس جو زیارت ناہیہ کے 2-4 جملے بس وہ آپ کی صلاح نظر کریں گے. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس پر جو سدرۃ المنتہا کا وارث ہے, جو صفا مروہ کا وارث ہے, جو حرم و زمزم کا وارث ہے. میرا سلام ہو اس پر جو مظلوم ترین حالت میں قتل کیا گیا, یعنی مظلوم ترین ہے. میرا سلام ہو اس پر جو غریب ترین ہے. غریب ترین سے مراد مسافر, یعنی غریب کہتے ہیں عربی میں مسافر کو. جیسے ہم امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہیں غریب الغرا السلام علیکم یا غریب ہاں, اس کا مطلب یہ ہے پردیسیوں کا پردیسی. میرا سلام ہو اس پر جو غریب ترین ہے, یعنی سب سے بڑا پردیسی. میرا سلام ہو اس کی آل پر, میرا سلام ہو اس کا ساتھ دینے والوں پر. وما علینا الا البلاغ المبین. بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دے دے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا, خاص طور پہ حالیہ واقعات میں کراچی کے جو مومنین اسیر کیے گئے, دعا کریں بار الہ جلد از جلد سب کو خیر سے رہائی عطا فرما. بار الہ جو مریض ہیں, ایک مومنہ کے لیے فالج کا اٹیک ہوا ہے ان کو بھی شامل کر لیں, اور ایک میرے دوست یعنی سمجھ لیجیے رشتہ دار, لیکن بہرحال مومن ایک رشتہ دار ہی ہوتا ہے, ان کا کینسر کی سرجری ہوئی ہے کل گزشتہ روز. دعا کریں سب کو, اپنا بھی جو مریض یا مریضہ ہے مومن مومنات سب کو شامل کر کے دعا کریں. بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہوں. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دیں. بار الہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دیں. ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دیں. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو برباد کر دیں. ان کے سہولت کاروں کو, سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دیں. بار الہ ہمارے پارا چنار کے مومنین کی مشکلات کا خاتمہ کر دیں. بار الہ انہیں اس امتحان میں ہمیشہ کی طرح کامیابی اور سرخروئی عطا فرما. ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کا دست و بازو قرار دے دیں. بار الہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما. ہمارے مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. بار الہ ہمارے علماء, ہمارے خطبہ, ہمارے ذاکرین, ہمارے نوحہ خاں, مرثیہ خاں, جو جس صورت میں اس فرش ازا کی فرش ولا کی خدمت کر رہا ہے خلوص کے ساتھ, بار الہ انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ان کی حفاظت فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے تھے ان کے لیے اپنے بھی مرحومین کو شامل کیجئے. تمام شہدائے ملت کو شامل کیجئے. پارا چنار کے شہداء کو, خاص طور پہ کراچی میں جو 2 مومنین علی رضا اور شبی حیدر شہید کیے گئے ابھی گزشتہ دنوں, ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ